اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کی 3 نشانیاں۔ کیا یہ نشانیاں آپ کے گھر میں تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہر چیز کی اپنی کچھ نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشی کو بندے پر اپنی سب سے عظیم نعمت کے طور پر یاد کیا ہے، ایسی نعمت جس کا کسی دوسری چیز سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اور اکثر لوگوں کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پورا رمضان روزہ رکھتے ہوئے ہو گئے، تو کیا خدا ہم سے راضی ہوا یا نہیں؟ چنانچہ روایات میں اللہ کے اپنے کسی بندے سے راضی رہنے کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں جن سے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے خوش ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی اخبرنی عن آیت رضاک من عبدک، پروردگار مجھے ان نشانی سے آگاہ کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہ سے دور رکھ رہا ہوں، تو یہی میرے اس سے خوش اور راضی رہنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر بندہ کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے لیکن بعد میں وہ بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اپنی حالت درست کر لیتا ہے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا کسی عذر کی محض سستی اور لاپرواہی کی بنا پر 3 جمعے ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ، میری ناراض ہونے کی دوسری نشانی، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت میں کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی کہ اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا، فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی اور اہم سب سے بڑی نشانی یہ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ناظرین، آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے آ جا میری چوکھٹ پر، مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔
لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا، بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا، امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے، اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں تم پر اہل تر لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میرے رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کیا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے سے مخالف ہوں گی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا گھوپ اندھیرا برپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔